السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کا تعارف اور اس کی حفاظت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ لفظ قرآن قراءت سے ہے جس کے معنی پڑھنے کی ہیں، چونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کتاب کو قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل فرمایا۔ یہ کتاب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اکتاتا نہیں بلکہ ہر لمحہ ایک نئی لذت اور سرور حاصل کرتا ہے۔ قرآن پاک کی عظمت کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ اسی طرح ہیں جس طرح نازل ہوئے تھے، اور یہ اس کی بہت بڑی عظمت ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی حالت میں موجود ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ آئے دن نان مسلم قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں تو اس سے قرآن پاک کی عظمت میں کوئی حرف نہیں آتا، بلکہ وہ اپنے لیے خود ہی دنیا آخرت کا عذاب اپنے سر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر یعنی کہ قرآن پاک کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے۔ جس طرح نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے اور نہ ہی آئے گا، اسی طرح قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں اکثر صحابہ اکرام کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم کی حیات طیبہ میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت میں قرآن مجید عموماً پتھر کی ان سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھیں۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی میں ہی مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا، یعنی کہ ایک مکمل کتاب کی صورت میں نہیں بلکہ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا، جن میں پتھروں کی سلیں، چمڑے کے اوپر، کھجور کی چھال کے اوپر اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اگرچہ قرآن مجید ایک کتاب کی صورت میں نہ تھا بلکہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ اکرام شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ اکرام شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید کا کوئی خاص حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق اور دیگر جلیل القدر صحابہ اکرام سے مشورے کیے قرآن مجید کو جمع کرنے کا آغاز کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ اکرام کے مشورے سے مشہور قاری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق کو منتقل ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ کی تحویل میں دے دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قرأتوں میں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف ہوا تو انہوں نے ام المؤمنین حضرت حفصہ کے نسخے کے مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر متحد کر دیا۔